روکھڑی صاحب یہ کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں ہم، یہ کہاں کو جا رہی ہے سیاست، اور یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ آگے یہی چلتا رہے گا؟ مطلب دل نہیں کرتا اس طرح کی باتیں کرنے کا، لیکن کیا کریں، کرنی پڑتی ہیں۔ جب باتیں ہوں گی تو کہیں نہ کہیں پہ نکل آئیں گی۔ آدمی کو ایک کہاوت ہے پرانی کہ اپنا پہرا دینا پڑتا ہے، کسی بھی مقام پہ آ کے اس کو اپنا پہرا دینا پڑتا ہے، اس کو اپنے لیے خود گارڈ کھڑا ہونا پڑتا ہے اپنی اس چیزوں پہ۔ بس اللہم استروراتنا وعامر رواتنا، بس اتنی سی بات ہے۔ چیز یہ ہے کہ کیا چیز کوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ باقی ہمارا جو اس وقت سوسائٹی ہے اس پہ مجھے تو حیرت نہیں ہوتی جو آپ نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا گند، سارا گند مچا ہوا ہے۔ اس گند کی لپیٹ میں آپ آج آ رہے ہیں، آپ منتظر تھے، یورپ سے نکلا ہے یہ سارا کچھ، اور آپ کیونکہ سوشل میڈیا ہاتھ میں یہ موجود ہے گیجٹ، تو چیزیں آئیں گی آپ کی طرف، اور آ چکی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ جی سر، میں تو سر کورٹس کے حوالے سے بات کر رہا تھا، سیاست کے اندر جس طرح مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے، پشاور ہائی کورٹ نے، پہلے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے، پھر انہوں نے ایڈمٹ بھی کر لی اس طرح کی درخواستیں، کیس چلتے رہے، اب دوبارہ شاید ایڈمٹ ہو جائے، آگے کیا معاملہ نکلے گا دیکھیں، سزا اپنی جگہ پہ میٹر ہے، لیکن یہ باتیں آئلی گھریلو معاملات یا ذاتی معاملات، جھوٹے سچے جیسے بھی، اس کے حوالے سے کہہ رہا تھا، یہ سیاست اس کے گرد گھوم رہی ہے نا، یہ نہیں مجھے سمجھ آ رہی، اس پہ حیرت اور دکھ بھی ہے۔ نہیں دیکھیں، دنیا پوری کے اندر آپ کے سامنے امریکن پریزیڈنٹ کا ایک کیس موجود ہے، دنیا پوری نہیں برداشت کرتی اس کو، جن کے اندر فری سوسائٹی ہے، جن کے اندر کوئی باؤنڈز نہیں ہے، جن کے اندر کوئی ایتھکس کی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان چیزوں کو اپنی لیڈرشپ میں، ٹاپ لیڈرشپ میں یا کہیں پہ بھی برداشت نہیں کرتے۔ ہمارے اندر تو ریسٹرکشنز ہیں، ہمارے اندر تو باؤنڈز ہیں، ہمارے اندر تو پردہ ڈالنے کا حکم ہے، لیکن ساتھ ہمارے اندر ریسٹرکشن ہے، ہمارے پاس باؤنڈز ہیں۔ رہی نکاح کا معاملہ، تو کیا نکاح وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ نہیں تو کیا ہم اپنے آپ کو خامخواہ ایک سائڈ پہ نہ لے جائیں نا، جیسے ہم بہت ہی کو کمال کی سوسائٹی بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیا کیا ہے اپنی سوسائٹی کو؟ ہم نے اپنے بچوں کو دیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے ینگسٹرز کو بیٹر فیوچر کیا دیا؟ ہاں، یہ ہم نے کر دیا ہے کہ 18 20 22 سال کا جو بچہ ہے، ہم نے اس کو بد تہذیب اور ایسے ڈگر پہ چلا دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی مسئلہ ہے اور آنے اپنے لیے بھی مسئلہ ہے، اور آئی ڈونٹ نو کل وہ اپنی نیکسٹ جنریشن کو کیسے سنبھالے گا۔ آپ کا ہمارا چیلنج یہ نئی جنریشن ہے کہ ہم نے ان کا فیوچر کیسے سیکیور کرنا ہے۔ ہم نے ان کو اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے اتنا گندا استعمال کر لیا اور اس ملک کے خلاف ان کو استعمال کر لیا ہے، اس چیز پر فکر کریں جو ہو چکا ہے، اور جو گند، اور اب یہاں تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ عدالتیں اگر پوچھنے والی ہوتی اور عدالتیں اگر ٹھیک کام کر رہی ہوتی، سوری ٹو یو، لیٹس بی ویری فرینک آن دس، تو پاکستان کی یہ حالت تو نہ ہوتی۔ درست۔ وہ کیا تھا، انگلینڈ کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے کہا کہ حالات سارے خراب ہونے کا، لا کام کر رہا، انہوں نے کہا لا کام کر رہا، انہوں نے کہا چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو دنیا پوری کے اندر جہاں پر بھی قانون، یعنی قانون کام کر رہا ہو، چاہے حکومت اسلام کی ہے نہیں ہے، ڈزنٹ میٹر۔ ایک بہت بڑے امام کا کال ہے کہ امام میرے خیال میں قیم کا کال ہے کہ جہاں ان کے استاد کا کہیں کال ہے، whatever، تو انہوں نے کہا کہ ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی، انصاف ہو رہا ہو، چاہے انصاف ہو رہا ہو، چاہے وہ حکومت مسلمانوں کی نہیں بھی ہے، غیر مسلموں کی بھی ہے، انصاف کر رہے ہیں، عدالت انصاف دے رہی ہیں، وہ لوگ چلیں گے، وہ فلرش کریں گے، پروسپر کریں گے۔ صحیح۔ آپ کا کامن آدمی وکٹم ہے اس وقت، اور وکٹم کس چیز کا ہے؟ کیونکہ انصاف مہیا نہیں ہے، وکٹم ہم اس چیز کے ہیں۔ تو چیزیں بڑی کلیئر ہیں، آپ کو اور مجھے یا عام آدمی کو چیز شاید سمجھ نہ آئے، لیکن جو بیٹھے ہوئے ہیں مقام کے اوپر ان کو چیزیں بڑی کلیئر ہیں۔ ابھی یہ بات ہے۔ جی سر۔ اچھا، فردوس عاشق آوان صاحبہ آج کہہ رہی تھیں روکھڑی صاحب کے نوجوان جو ہیں وہ تحریک انصاف سے متنفر ہو چکے ہیں، دور ہو چکے ہیں، آپ کا بھی یہ خیال ہے؟ اور آپ نے ان میں سے کتنے، یعنی کہ آپ کی پارٹی بیسیکلی 9 مئی کے بعد تحریک انصاف سے نکلی نا، کافی سارے لوگ جنہیں اختلاف تھا اس پالیسی کے ساتھ which was called as اینٹی اسٹیٹ، تو کتنی یوتھ کو اٹریکٹ کرنے میں آئی پی پی کامیاب رہی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، اٹ واز اینٹی اسٹیٹ، پہلی چیز تو یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ نوجوانوں کا آپ باجوہ صاحب دیکھیں گے نا تو ڈفرینٹ، ہمارا کلچر ایسا ڈائیورسٹی ہے۔ میرے بچوں کا، یا آپ جتنے ایک جگہ پہ پہنچ گئے، آپ اپنے مم ڈیڈ کو یاد کریں، ان کو گاؤں کا جو والد والدہ ہے اس کا کلچر ڈفرینٹ ہے، بچے جو پڑھ جاتا ہے تو بچہ کہاں سے آ رہا ہے، کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے، وہ بہت فرق ڈالتا ہے اس میں۔ دوسرا یہ ہے کہ منٹور کون ہے اس کا۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ اسکول ایجوکیشن سسٹم میں سیکھ کیا رہا ہے۔
اور چوتھا یہ ہے کہ سوسائٹی کتنی لا ایوائڈنگ سوسائٹی ہے اور کتنی کلچرلی رچ سوسائٹی ہے. اب یہ تمام آپ چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ ہمارا سوشل فائبر جو ہے اس کی پوزیشن اس وقت کیا ہے. تو کوئی کیا کہہ رہا ہے مجھے اس کا نہیں ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ ان تمام بچوں کو مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں نے اپنے علاقے کے اندر کیا کرنا ہے, اور میں ایز اے پولیٹیشین میرے پاس کیا اوور آل لارج اسکیل. میں تو یوتھ کی بات کر رہا تھا, ٹو اٹریکٹ دیم اینڈ ٹو گیٹ دیم پولیٹیکلی موٹیویٹڈ, اور ایک اگر ڈگر خراب ہے آپ کے خیال سے تو صحیح راہ پہ چلانا, اس سینس میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی باجوہ صاحب, وہی کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سے میرا بچہ ذرا پولیٹیکلی میرے ساتھ ڈسکشن کرے نا, نوجوان جو جس کو میں پڑھا رہا ہوں جو لا کر رہا ہے ذرا کرے, میں اس کو کیا کہتا ہوں کرنے دیتا ہوں, میں اس کو ذرا جلسے جلوسوں میں جانے دیتا ہوں. آئی ہیو ٹرینڈ ہم ان اے وے کہ وہ اسٹیبل ہو کے میچور ہو کے سوسائٹی کا حصہ بنے. میں اس کو کیا سارا دن بیٹھ کے اپنے گھر کے اندر یہ پولیٹیکل گوسپ میں انوالو ہونے دیتا ہوں؟ نہیں, آئی ہیو ٹرینڈ ان دا وے. اپنے بچوں کو میں 100% پولیٹیکل آدمی ہوں, آپ میرے گھر آ جائیں, میرے بچوں کو آپ کبھی پالیٹکس ڈسکس کرتے نہیں دیکھیں گے. تو ہم نے بچوں کو دیا کیا ہے, ہم نے تو ان کا فیوچر بچوں سے تو دیکھیں نا, روکڑی صاحب بالغ ہو گیا کوئی 18 سال کے بعد تو سمجھدار ہے, کر لیں ڈسکس, اس میں کیا ہے. نہیں سمجھدار آپ آ جائیں میرے ساتھ, میں لے کے چلا جاتا ہوں آپ کو میاں والی سے ٹانک سے ڈیرہ اسماعیل خان اور کہاں پہ پھراتا ہوں, پھر آپ کو سمجھداریاں سمجھ آ جائیں گی ساروں. تو آپ کا مطلب ہے کہ بیوقوف ہی ہیں سارے کے سارے یوتھ جو ہے. باجوہ صاحب ڈونٹ ٹیک اٹ ٹو دی رانگ سائڈ. بیوقوف آپ بھی ہو سکتے ہیں, میں بھی ہو سکتا ہوں بہت ساری جگہوں. یہ نیچرل فینومینن ہے بیوقوف ہونا کسی بھی چیز کو. ہماری اردو کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, میچور نہیں ہے, چلیں کم عقل کہہ لیں, ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کا اتنا بڑا ایشو کریٹ ہوتا ہے. میں وہ چینج کر دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ 18 سال کا بچہ پختہ ذہن کا ہوتا ہے. نہیں تو آپ ایج آف میجورٹی جو ہے وہ 18 ہم نے مقرر کی ہوئی ہے نا, اس کے بعد وہ اپنے ڈیسیژن لینے کے قابل ہے, وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں. پھر آپ لیٹس ڈسکس ون تھنگ نا جی, رکھی ہوئی یا نہیں رکھی ہوئی وہ میرا ایشو نہیں ہے نا آپ کا ایشو ہے. ٹھیک ہے, ہاں جس دن میں کسی سٹیج پہ آیا تو میں اس کے اوپر لازمی ڈیبیٹ کراؤں گا یا کروں. ایٹ دا مومنٹ ہم جس چیز کو ڈسکس کریں جو ہمارے سامنے ایویڈنٹ ہے کہ ہم نے اپنے ان بچوں کو, اپنے اس قوم کے فیوچر کو, اپنے ملک کو کیا سیکیور کیا ہے کہ نہیں کیا. ٹھیک, کیا ہم نے ان کے فیوچر کے بارے میں, ہمارے پاس کتنا بچہ ہے, 50 لاکھ ہمارے پاس اوورسیز کی ویکینسیز آئی پڑی ہیں, ہم نے کتنے بندے بھیجے ہیں پچھلے 3 ساڑھے 3 4 سالوں میں, 5 سالوں میں, ہم نے کتنا, ہم نے سوائے چوری سوائے جھوٹ ہم نے دیا کیا ہے اپنے قوم کو. آپ ذرا یہ گھر کا رنگ ٹھیک کرا کے دکھا دیں, کر لیں آپ گھر کلر رنگ کرائیے گا, آپ کو لگ سمجھ آئے گی. آپ اپنا لاک ٹھیک چینج کرا کے دکھا لیں. ہم نے سوسائٹی کو لے کہاں گئے ہیں. صحیح ہے سر, سوسائٹی مطلب اسٹیٹ نے بھی لوگوں کو کچھ نہیں دیا. بات ویسے مجھے بالکل آپ کی اور حسن نثار صاحب ہوتی ہے نا جس نے دینا ہے, بٹ ایٹ دی ویری سیم ٹائم ہاں ایکسپیکٹ ہم تبھی کریں نا جب کچھ دیا بھی ہو. ہم صرف یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تم ہی اپنے فرض پورے کرتے ہو, ہمارے بھی کہ ہم نے دیا کیا ہے. ہم نے سوائے ان کو گند کے, یعنی آپ مجھے بتائیں میک ڈونلڈس کے باہر سے نکلتا ہوا بچہ اچھی گاڑی میں وہ بھی گند نکال کے روڈ کے اوپر پھینک دیتا ہے. رینج روور کے اندر بیٹھا ہوا آدمی سگریٹ کی ڈبی پی کے ڈبی کھول کے روڈ کے اوپر پھینک دیتا ہے. آپ مجھے بتائیں تھوڑا سا لیٹ می سمجھ آ جانی چاہیے. آپ بالکل درست بات فرما رہے ہیں اور یہ اس میں کوئی شک نہیں, اخلاقیات بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا. ایک بریفلی کہہ دیجیے گا, میں نے پھر احمد اللہ صاحب کی طرف جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک, یہ ذرا سیاسی, میں اس کو آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. پی ایم ایل این تو کلیم کر رہی ہے, پتہ نہیں کون سا سروے انہوں نے کرایا, اپنے کنونشنز کے تھرو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم 120-25 سیٹیں پنجاب سے ہی جیت جائیں گے. آپ کی پارٹی کو کتنی سیٹس کی توقع ہے, اور یہ بھی بتائیں کہ مطلب تمام جو سیٹیں وہاں سے امیدوار لا رہے ہیں آپ, آئی پی پی جو ہے پنجاب میں ایٹ لیسٹ. باجوہ صاحب کوئی پارٹی اس وقت یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ وہ سنگل ہینڈڈ سمپل میجورٹی لے کے بھی آ سکتی ہے. کوئی پارٹی کلیم نہیں. رانا صاحب نے کس معاملے کلیم کیا, وہ ہی شوڈ بی آسکڈ اباؤٹ دیٹ. کوئی پارٹی کلیم نہیں کر سکتی. کل پریزیڈنٹ زرداری, ایکس پریزیڈنٹ زرداری کا ایک انٹرویو ہے, ہی سیڈ دی سیم تھنگ. جی انہوں نے بھی, میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جس پولیٹیکل کیاس سے نکل کر آج کھڑے ہوئے ہیں, ہم کوئی پارٹی کلیم نہیں کر سکتی جو بھی گورنمنٹ بنے گی, چاہے پروونسز کے اندر چاہے سینٹر کے اندر, وہ کولیشن کی گورنمنٹ